بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، بستی قریب تھی، ایک عورت تھی جس کا تنور تھا۔ اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائی۔ جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ سے کہنے لگی، میں تمہارے صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ اکرم اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگی، میں ماں ہوں، تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب تک نہیں آنے دیتی، کہیں اس کو گرم ہوا نہ لگ جائے، کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے آگ کی وجہ سے۔ خود آگ کے قریب رہتی ہوں، روٹیاں لگاتی ہوں اور نکالتی بھی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو میں آپ سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے یہاں تک کہ جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے، میرے محبوب اس عورت کو بتا دیں، وَمَا ظَلَمْهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اپنے پاؤں پر خود کلاڑیاں ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے یہ بچ جائیں، لیکن یہ بات یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرح آتے ہی نہیں، بلکہ رب کی ماننے کے بجائے شیطان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کی مانتے پھرتے ہیں، تو توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ابو ہریرہ حضور اقدس ارشاد نقل کرتے فرماتے ہیں، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ عرض کیا گیا، وہ کون انکار کرے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی، اس نے میرا انکار کیا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا، تمہاری اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا، یہ سو رہے ہیں۔ بعض فرشتوں نے کہا، ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، جس نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہ گھر میں داخل ہوگا اور اس کو کھانا بھی ملے گا، دعوت میں بھی کھائے گا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی، نہ وہ گھر میں داخل ہو سکے گا، نہ اس دعوت میں شامل ہو سکے گا، نہ ہی کھانے میں شامل ہو سکے گا۔ پھر فرشتوں نے کہا، اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا، یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا، وہ گھر جنت ہے اور بلانے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرح آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو، جتنا ہو سکتا ہے جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور سرشام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا، جھٹلایا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا، ان کا بالکل خاتمہ کر دیا، تمام کر دیا ان کا۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری بات مانی
اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا۔ ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ میرے بھائیو، یہ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے۔ جس نے، یہ ہمارا قرآن بھی کہہ رہا ہے، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور نبی کی اطاعت کی وہ ضرور جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔